بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل یوم الاضحی حتی یرجع، کہ اس عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ مقصد یہ ہے کہ عید بھی ہماری رسم رواج نہیں ہے، ہماری عبادت ہے۔ آج ہم نے عید کو رسم سمجھا ہوا ہے، اور بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، اوروں نے بھی جانور کاٹا، ہم نے بھی کاٹا ہے، اوروں نے بھی نئے کپڑے پہنے، ہم نے بھی پہننے ہیں۔ اصل چیز کپڑے یا قربانی یا یہ جانور کاٹنا، گوشت لینا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عید کے دن کیا ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو حجر ہے، پتھر ہے، تیرے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن میں نبی پاک کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تھا نبی پاک نے تجھے بوسہ دیا تھا، چوما تھا۔ تو ہمیں اصل اسلام یہ ہے کہ پیغمبر کریم کے طریقوں کو دیکھیں۔ جو سستی چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں، سنت ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور جو مہنگی چیزیں ہیں لیکن رسمیں ہیں، ان کے پیچھے ہم بڑی محبت سے جا رہے ہیں۔ عید کی رات عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ عید کی رات عبادت کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ابھی اس عبادت کے اندر کون سا خرچ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ذکر و اذکار کریں۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ عید کی رات بھی فرض نماز نہیں پڑھتے۔ کپڑوں کے لیے بڑا شوق ہوگا کہ نیا بوٹ لینا ہے، نیا سینڈل لینا ہے، اور کپڑے لینے ہیں، اور یہ لینا ہے اور وہ لینا ہے، آدھی رات تک دھکے کھائیں گے مارکیٹ میں، لیکن مفت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے ہوئے نماز کا ٹائم ہوا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، یار یہ لوگ ابھی نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ دوسری نماز کا ٹائم آیا، تیسری نماز کا ٹائم آیا، تو ابلیس جس انسان کی شکل میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، ایسے دوستوں کی شکل میں، تو اس نے ان کو بتایا یار میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ کیوں یار، کیا ہوا؟ ساتھ ہی سفر میں نکلے ہیں، تو بھی ہمارا دوست ہے، چلو نا۔ تو اس نے بولا میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میں ابلیس ہوں، میں تمہارے دوست کی شکل میں چل رہا ہوں ابلیس۔ ارے شیطان، پھر تو ہمارے ساتھ کیسے؟ بولا ویسے ہی میرا موڈ ہوا کہ آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو پھر ابھی کیوں لوٹ رہا ہے؟ بولا کہ میں نے اللہ کے حکم پر آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک میرے اوپر لعنت برستی ہے، اور ابھی ایک ہی دن کے اندر کتنے سارے تم نے اللہ تعالیٰ کے سجدے چھوڑ دیے، سجدے نہیں کیے، مجھے خطرہ ہے کہ ابھی تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے، اس وجہ میں بھاگ رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اوپر حالات، مصیبتیں کتنی ہیں، بیماریاں کتنی ہیں، پریشانیاں کتنی ہیں، نہ گھر میں سکون نہ کاروبار میں سکون، پریشانی ہی پریشانیاں، لیکن جہاں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اسی عید کے لیے عید کی رات بھی عبادت کریں جتنے قدر کر سکتے، فرض نمازوں کی پابندی، اس کے علاوہ ذکر و اذکار، توبہ اور قرآن پاک کی تلاوت، 2-4 رکعتیں نفل جتنی توفیق مل جائے یہ، اور صبح کے ٹائم پر پھر سب سے پہلے نماز کی فکر کریں۔
کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، یہ نہ کہ گوشت کی فکر کریں گے کب کٹے گا، کب ملے گا، کب کھاؤں گا، نہیں۔ پہلے عید نماز کے لیے سب سے پہلے نماز کے لیے پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم ادب کے ساتھ جا کر کے امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام کو دیکھ کر کے اور اس کا خطبہ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کے اندر اور چیزوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر، نماز کے لیے سب سے آخری نمبر پر۔ مسجد میں آئیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو سب سے آخر میں، اور نکلیں گے تو سب سے پہلے۔ یہ کون سا ہمارا اسلام ہے؟ کون سی ہماری کیا ہے آخرت کی طرف کوئی توجہ ہے؟ کوئی توبہ استغفار، کوئی معافی تلافی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ خوشیوں کے مختلف دن مناتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکت والے 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، بڑے برکت والے دن۔ اور ہم اس کو کس چیز کے اندر لگاتے ہیں؟ مسلمانوں کی حکومت ہے، کہتے ہیں کہ یہ نئی فلم جاری کریں گے۔ لانا تو یار، تو ساز گانے بنانے کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو نئی تربیت کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنے طور پر اپنے ذاتی لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، بہن بھائی بیوی بچوں کے لحاظ سے ان کو دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد پھر سنت کے مطابق اچھا لباس پہنیں، مسواک کریں، دانت صاف کریں، پورے جسم صاف کریں، پھر جا کر کے عید کی نماز کے لیے پہنچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور تھوڑا سا آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، اگر وہ نہیں تو کم از کم آپ کی کانوں تک تو آپ کی آواز جانی چاہیے۔ اس طرح سے پڑھتے پڑھتے جائیں، جا کر کے نماز پڑھیں، پھر ادب احترام کے ساتھ جا کر کے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگیں، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ویسے ہی اعلانات کرتے ہیں، آ جاؤ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جا کر کے قربانی کریں۔ قربانی کے اندر بھی دیکھیں، آدمی 50 روپیہ بھی کسی کو دیتا ہے، چھپا کر کے بھی دیتا ہے، تو بھی دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ صدقہ کسی کو دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی زبان سے بولتا ہے حضرت یہ لیں، دعا کر لینا، میرے لیے دعا کرنا۔ کسی بھی غریب کو آدمی دیتا ہے تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ لاکھوں روپے کا جانور کاٹ رہے ہو تو وہاں بھی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، یہ نہ کہ بس ابھی گوشت کھائیں گے اور بچوں کے ساتھ مذاق مستیاں یہ وہ، اور اسی ذبح کے ٹائم پر بھی بچے جا کر کے جانور کو ہاتھ لگائیں یا خود ہاتھ لگائیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ممکن ہو تو آپ سامنے موجود رہیں، دعائیں پڑھیں، یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یا اللہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز ساری تیرے حوالے۔ دل میں یہ جذبہ ہو، اسی جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کریں، انشاءاللہ اسی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور پھر کھانے کے اندر، گوشت بانٹنے کے اندر بھی تھوڑا سا خیال کرنا، یاری دوستی کے مقابلے میں صدقے خیرات کے لیے زیادہ کرنا۔ وہ آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ گوشت کو کس طرح سے محفوظ کریں، بجلی نہیں ہے اور فریج نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا، گرمیوں میں لوگ مر رہے ہیں، گوشت کو کیسے محفوظ کریں؟ تو اسی کے جواب میں ایک نسخہ لکھا ہے، آپ ایسا کریں جیسے ہی آپ کے پاس گوشت آ جائے جلدی سے آدھے کلو کی تھیلیاں بنا کر کے پورے محلے میں آپ تقسیم کر دیں، انشاءاللہ قیامت تک آپ کا یہ گوشت خراب نہیں ہوگا، آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گوشت آیا، پورا بکرا پورا بانٹ دیا، تھوڑا سا رکھ دیا۔ پیغمبر کریم نے پوچھا، بتاؤ اسے کیا ہوا گوشت کا؟
انہوں نے بولا کہ سارا دے دیا، تھوڑا سا بچا لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارا بچا لیا، تھوڑا سا یہاں رکھ دیا. اصل جو بھی دے دیا وہ بچ گیا، وہ آپ کے حفاظت کے لیے ہے، وہ محفوظ ہے، اور محفوظ بھی اللہ کے پاس ہے. یہ صدقہ ہے، محفوظ ہے اللہ کے پاس. جتنی محبت سے دو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتے پالتے اتنا بڑا کر دیتے ہیں جیسے احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر اور ثواب دیں گے وہ تھوڑے سے صدقے کا نہیں، احد پہاڑ کے برابر صدقات دیں گے. اس وجہ سے یہ جو کچھ آدھا پاؤ کلو 2 کلو جتنا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. لیکن دینا دل کی خوشی سے، یہ نہ کہ کوئی آئے یار پھنس گئے، ابھی بچہ ہی تھوڑا ہے یہ بھی اس کو دے دیں، ابھی گوشت دو بھی صحیح فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس امانت کے طور پر آپ دے رہے ہیں، دل کی خوشی سے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.